صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير وخالق من غير سبب خلق الخلائق بقدرته واستبدل الخلق بعزته وسعد العظمى بجود صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، دعا ہے رب کائنات آپ تمام مومنین کا اس مجلس اعزا میں آنا، اس پر اعزا کو بچھایا جانا، اپنی بارگاہ خیر میں قبول فرمائے. سب محمد والے محمد المؤمنین والمؤمنات نیک دلی شرعی حاجات رکھتے ہیں، بسط کے ذکر آل محمد رب کریم انہیں قبول منظور فرمائے. تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور سے حسن برکت عطا فرمائے. وہ مومنین خصوصاً جو پاکستان، افغانستان، بحرین، شام، عراق، ایران، سعودیہ میں بس رہے ہیں، انتہائی مشکل حالات میں ذکر آل محمد برپا کیے ہوئے ہیں، دعا کیجیے رب کریم ان کی جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ کرے. دشمنان مذہب حق کے قابل ہدایت ہے، رب کریم ہدایت عطا فرمائے، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہے انہیں اس کو نابود فرمائے. امام زمانہ علیہ السلام کو ضرور کرے. ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل کرے. ہم سب کو آپ کے منتظرین میں شمار کرے. تمام مومنین کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص اور خود کے ساتھ مل کے ذکر آل محمد برپا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخرت میں مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت آل محمد سے بہرام اللهم صل على محمد وآل محمد. میں انتہائی مشکور ہوں ادارے کی انتظامیہ کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے مجھے موقع عنایت کیا کہ میں انتہائی اہم شبوں آپ مومنین کے ساتھ مل کے ذکر آل محمد کر سکوں. عزیزان محترم، خدا بند کریم کا اربہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ شرف عطا کیا کہ ہمیں اپنی مخلوق بنائے. خدا کے کچھ ایسے احسانات ہیں انسان پر جو اس کی پہلی سانس سے اس کے ساتھ ساتھ، ہاں انسان غور نہ کرے تو اور بات، اس کا صدہ احسان کہ اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا. نہ خلق کرتا تو ہم کیا کر لیتے. سبحان اللہ. اس نے ہمیں اپنی مخلوق بنایا، یہ اس کا احسان. پھر اس کا اربہ احسان کہ اگر گائے بنا دیتا تو پھر بھی زور نہیں تھا، گدھا بنا دے تو پھر بھی کسی کا زور نہیں چلتا، کوئی نجس حیوان بنا دیتا تو نجس حیوانوں نے اس کا کیا بگاڑ لیا. اس کا اربہ احسان کہ اول مخلوق بنایا، پھر مخلوق میں اشرف المخلوقات انسان اللہ. آخر جنہیں حیوان بنایا وہ اس کا کیا بگاڑ پایا. یقیناً کچھ نہ ہوتا اگر وہ ہمیں کوئی بھی حیوان بنا دیتا. اس کا صدہ احسان کہ پہلے اپنی مخلوق ہونے کا شرف عطا کیا کہ بہرحال حیوان بھی اس کی مخلوق ہے، اور پھر اس پہ صدہ احسان یہ کہ اس نے مخلوق میں بھی انسان بنایا. اور پھر دیکھیے انسان بناتا کیا تھا
نمرود کے سیکٹری کے گھر پیدا کر دیتا، ایسے ہی ہے جی، فرعون کے کسی چمچے کے گھر پیدا کر دیتا، آخر جو ہوئے وہ ہونے سے پہلے اپنی مرضی سے تو نہیں ہوئے، اس کا صد ہے احسان کہ اس نے پہلے اپنی مخلوق بنایا، پھر اس میں اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر اربہ احسان کہ 1.25 لاکھ انبیاء کو چھوڑ کر سرکار مصطفیٰ کی امت میں ہونے کا شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا سرکار رسالت، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو ہے نا انسانیت تو آدم سے چل پڑی نا، کیا تھا؟ خدا کسی فرعون و نمرود و قارون کے حوالے نہیں کر دیتا، اس کا احسان دیکھیے۔ اچھا، یہ وہ اس کے احسانات ہیں جو پہلی سانس لینے سے پہلے ہی ہو گئے، بعد کے معاملات جو آج تک چل رہے ہیں وہ تو خدا جانے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ احسانات میں بتا رہا ہوں جو آتے ساتھ ہی ہیں۔ سب سے پہلے مخلوق بنایا، پھر یہ شکر صدہ احسان کے انسان بنایا، اس کے اوپر یہ اربہ کرم کیا کہ سرکار مصطفیٰ کو امتی بنایا۔ عزیزان محترم، اور پھر سرکار مصطفیٰ کی امت بھی کوئی کم تھوڑی ہے، ایسے ہی ہے جی، 7 ارب کی آبادی میں کوئی 1.5 سے 2 ارب مسلمان ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، سرکار کی امت میں پیدا کیا تو بنی امیہ میں نہیں کیا، بنی عباسیہ کے کسی دشمن اہل بیت کے گھر پیدا نہ کیا۔ سوچتے آئے احسان کہاں سے جاری ہے، پہلے مخلوق بنایا، پھر انسان بنایا، پھر مصطفیٰ کا امتی بنایا، اور پھر اربوں گودوں کو چھوڑ کر ایک کنیز زہرا کی گود میں پھر تربیت کے لیے غلام علی کو بطور باپ بن کر بھی اوپر فائز کرا۔ اندازہ کیجیے خدا کی قسم کتنے احسان در احسان در احسان در احسان ہم ڈوبے ہوئے ہیں اپنی پہلی سانس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد کیا چیز ہے؟ اس کے بعد حق یہ پہنچتا ہے کہ اگر اس نے اتنے احسان کیے ہیں نا تو ریپلائی میں اتنا تو کیا جائے، اس کی پہچان کی کوئی ادنا سی کوشش پیدا کی جائے، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے نا۔ عزیز، انسان کا اتنا تو فریضہ ثابت ہو گیا دنیا میں آتے ساتھ، اگر اس نے اتنے احسانات کر کے ہمیں ایک کنیز زہرا کی گود میں رکھ دیا ہے تو اب کوئی غافل زندگی نہ گزاری جائے، بلکہ ایسی زندگی گزاری جائے جس میں خدا کی پہچان شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر انسان جاننے کی کوشش کرے کہ میرا معبود کون ہے، میرا خدا کتنا عظیم و رحیم ہے، اور پھر اس نے اپنی پہچان کے کون سے وسیلے بنائے ہیں، اور اس نے ہم سے تقاضا کیا کیا۔ لہٰذا جب بھی پہچان کی بات آئے گی، خدا کو پہچاننے کی، تو پھر ہمیں ایک ہی در نظر آتا ہے کائنات کے اندر جو خدا کی کامل معرفت کراتا ہے۔ کامل معرفت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ جب اس در سے وابستہ ہو جائے نا تو پھر خدا کی معرفت کے کچھ نہ کچھ حق ادا ہو ہی جاتا ہے، اور پھر وہی پہچان کروا سکتا ہے کہ جس کے بارے یہ دعویٰ ہو کہ نہیں کوئی پہچانا خدا کو سوائے میرے اور علی کے۔ تو اب کوئی پہچان کروائے تو یا نبی ہو یا علی۔ لہٰذا آپ کے سامنے میں نے نہج البلاغہ کے مولا علی کے 181 خطبے کے ابتدائی چند سطروں کو پیش کیا، اور ان چند سطروں کے ذریعے ان مخصوص مجالس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ مولا توحید کا تعارف کیسے کروا رہے ہیں، مولا خدا کی پہچان کس طرح سے کرواتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ اس خدا کی عزت و عظمت و بلندی کیا ہے، اور آگے سے اس کی عظمت کو ہم نے ریپلائی کیسے کرا۔ نہج البلاغہ سے تو آپ تمام افراد یقیناً واقف ہیں۔ شاعر کہتا ہے اٹھا کر ذرا دیکھو نہج البلاغہ کہ کتنی علی کی زبان محترم ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس سے دنیا نے کلام کرنا سیکھا، یہ وہ کلام ہے کہ جس کلام نے خدا کی عظمت و حمد کے تقاضوں کو پورا کیا۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت، حمد ہے اس خدا کی جو بن دیکھے پہچانا۔ کلام سبحان اللہ۔ حمد اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے مگر وہ اپنا پہچان رکھتا، وہ اپنی معرفت رکھتا ہے۔ الحمدللہ المعروف من غیر رویت،
وہ خالق من غیر منصب، جو بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا ہے، جسے اشیاء کو خلق کرنے کے لیے مزدوری نہیں کرنی پڑتی، تھکاوٹ کا شکار، محنت نہیں کرنی پڑتی، وہ بن تھکے اشیاء کو خلق کرتا. کیوں؟ کیا صلاحیت ہے؟ خلق الخلائق بقدرتہ، کیونکہ وہ اپنی قدرت سے اشیاء کو خلق کرتا ہے. واستبدل الارباب بعزتہ، اور وہ اپنی بندگی کرواتا ہے اپنی عزت کے ذریعے سے. وسعد العظماء وجود، اور وہ دلوں میں راسخ ہے، دلوں میں قائم ہے، دلوں میں قرار پکڑے ہوئے ہے، لوگوں کے دلوں میں بستا ہے اپنی جود و سخا کے ذریعے سے. عزیزان محترم دیکھیے، توحید، جب بھی توحید کا باب آئے گا، سب سے بڑا فائدہ اگر ہم سوچیں ابتداً توحید کو ماننے کا کیا ہے، تو وہ اتنا پرلطف ہے اور ایسا ہے کہ کوئی با اخلاق انسان خدا کو مانے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. توجہ ہے نا؟ خدا کو ماننے کا سب سے پہلا فائدہ اتنا قیمتی، اتنا پرلطف اور اتنا اہم ہے کہ کوئی با اخلاق، با حیا انسان توحید کے اقرار کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس کے لیے اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو مذہبیات میں نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ظاہری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان کی جو خدا کو مانتے ہیں اور ان کی جو خدا کو نہیں مانتے ہیں. بڑا لطف آئے گا. نوجوان خصوصاً توجہ چاہوں، آپ اگر توحید پرستوں کی تاریخ کا آغاز کریں، تاریخ پڑھنے کا، تو وہ کہاں سے آغاز ہوگی؟ جناب آدم سے. ایسے ہی ہے، جو جو مذاہب توحید کو قبول کرتے ہیں وہ آغاز انسانیت کرتے ہیں جناب آدم جیسی ہستی سے، جناب حوا جیسی ہستی سے. جو توحید کو سرے سے مانتے ہی نہیں، جن کے نزدیک کوئی خدا نہیں ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ کہاں سے آغاز ہوا؟ جھٹکے سے کائنات کا آغاز ہو گیا، مادے سے آغاز ہوا، بندر ہوئے، بندر سے انسان ہو گیا. ایسی ہے، یہی دونوں فرق ہیں. اب دیکھیے توحید کو ماننے کا سب سے بڑا پہلا بنیادی اور اخلاقی فائدہ کیا ہوا کہ آدم سا باپ مل گیا، حوا سی ماں مل گئی. اور نام ماننے کا نقصان یہ ہے کہ پھر اپنے اجداد درختوں پہ الٹے لٹکے نظر آتے ہیں. خود ہی فیصلہ کر لیا جائے کہ خدا کو ماننا چاہیے یا انکار کرنا. تو خدا کو نہ ماننے کا ابتدائی نقصان یہ ہے کہ پھر اجداد درختوں سے لٹکے ہو. اور اگر توحید کو مانا جائے تو آدم سا باپ ملتا ہے، حوا کی پاکیزہ آغوش مل جاتی ہے. تو عزیزان محترم، اس لیے کوئی بھی انسان کسی مسلک سے، کسی مذہب سے، کسی سوچ سے تعلق رکھتا ہو، جب توحید کی بحث ہے تو پھر اس میں اپنا اخلاق شامل ہے، اس میں اپنا فائدہ ہے کہ توحید کو سمجھا جائے، توحید کو پڑھا جائے. دیکھنے میں یہ بڑا خشک سا معلوم ہے، مگر جیسے جیسے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اس کی تشریح کروں گا، آپ دیکھیے گا اس میں کتنا لطف آتا چلا جائے. مولا کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مولا نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ آپ نہج البلاغہ اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو تقریباً زیادہ خطبوں سے پہلے مولا کی الحمد بھی ملے گی، اور جن میں نہیں ہے اس میں یہ مطلب نہیں ہے کہ مولا نے ان خطبوں کا آغاز وہاں سے کیا، وہ لکھی نہیں جا سکی، وہ کوٹ نہیں ہو سکی. نہیں تو مولا کا انداز یہ تھا، مولا چاہے مختصر بات کریں خطبے میں، چاہے طویل کریں، آغاز ہمیشہ توحید سے ہوا کرتا تھا. یہی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے دنیا کو تعارف توحید کروانا تھا. لہٰذا جن خطبوں سے پہلے نہیں ہے وہ سمجھیے حذف ہو گئی، مگر موجود تھی جب مولا نے کلام کیا تھا. مولا کا عمومی انداز تھا کہ پہلے توحید پہ، اور خدا کی قسم اگر صرف توحید کو نہج البلاغہ کے خطبوں کی ابتدا سے اٹھا لیا جائے نا، پوری کائنات کو تعارف توحید کروایا جا سکتا. یہ ہماری نالائکی اور کوتاہی ہے کہ ہم دنیا کو خدا سے روشناس نہیں کروا سکتے. نہیں تو کلام امیر المومنین میں جیسے توحید موجود ہے کہیں موجود نہیں. مولا فرماتے ہیں حمد اس اللہ کی، الحمد، حمد اس اللہ. علماء لسانیات یہ کہتے ہیں، پوری توجہ، علماء لسانیات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ الحمد ہے نا، پوری دنیا کی جتنی زبانیں اس وقت موجود ہیں، رائج ہیں، دنیا کی کسی زبان میں لفظ الحمد کا کوئی ایک بھی مترادف موجود نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لفظ الحمد پوری دنیا کی موجودہ زبانوں کے اندر کوئی ایک
ایک ایسا لفظ نہیں ہے جو لفظ الحمد کے مترادف کے طور پہ اس دعوے کے ساتھ پیش کیا جا سکے کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے تمام تر معانی کا احاطہ کر دیا. توجہ ہے. اس وقت دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے جسے آپ لفظ الحمد کا یا مترادف قرار دے سکیں ہم معنی، یا اس کو اس کے ترجمے کے طور پہ اس دعوے کے ساتھ پیش کریں کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے معنی کا احاطہ کر لیا. جو کچھ لفظ الحمد میں کہا جانا تھا وہ سارا اس کے اندر کور ہو گیا. ایسا نہیں. یعنی اتنا فصیح و بلیغ لفظ ہے، اتنی معنی کی گہرائی اور گہرائی ہے اس کے اندر کہ دنیا کی کسی زبان میں کوئی ایک ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو اس کا معنی بن سکے. سبحان اللہ. ہر زبان میں جو لفظ آ رہا ہے وہ اس زبان کا وہ بہترین لفظ تھا جو وہاں فٹ کیا جا سکتا تھا. مگر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ اس لفظ نے لفظ الحمد کے معنی کو کور کر لیا. ہم اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ تعریف اللہ کی. ایسی ہے جی، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ کی جو عالمین کا رب. لفظ تعریف لفظ الحمد کے معنی کو کور نہیں کرتا. یہ وہ مناسب ترین لفظ تھا اردو کی بساط میں جو یہاں لایا جا سکتا. سبحان اللہ. دنیا کی ہر زبان بانچ ہے کہ وہ کوئی ایک ایسا لفظ پیدا کر سکے جو لفظ الحمد کے معنی کا حق ادا کر سکے. مگر اس میں کتنے معنی ہیں، اس کی کیا گہرائی ہے، یہ تو آپ کو علماء ہی بتا سکتے. مجھ جیسے چھوٹا سا طالب علم تو بتا ہی نہیں سکتا. میں صرف یہ رخ دکھا سکتا ہوں کہ یہ لفظ انسانیت کے پاس آیا کہاں سے. کہ پوری انسانیت جس کا نہ معنی دے سکی نہ مترادف دے سکی. آیا یہ لفظ ہمیں قرآن نے دیا سورہ حمد. تو قرآن میں تو اللہ نے نئے لفظ متعارف نہیں کروایا. قرآن لغت کی کتاب ہے نہ ادب کی کتاب ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے عمومی الفاظ استعمال کیے جو دنیا میں رائج تھے. تو یہ ایسا لفظ کہ جس سے بڑھ کر اللہ کی توحید اور شان کبھی بیان ہی نہ ہوئی. کسی زبان میں کبھی کسی لفظ میں کسی لفظ نے اللہ کی توحید کی تعریف کا وہ حق ہی ادا نہیں کیا جو لفظ الحمد نے. تو ایسا فصیح و بلیغ لفظ، اتنا جامع المعانی لفظ آخر انسانیت کے پاس آیا کہاں سے؟ تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے جب تاریخ اٹھا کر دیکھو تو کہ رسول کی بعثت سے 15 سال پہلے مکہ کی سرزمین پہ پاکیزہ نکاح محمد مصطفیٰ سے جناب خدیجہ کی علی کے باپ نے خطبے میں کہا تھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم، حمد اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں کہا. واہ واہ. صلی محمد صلی محمد. سبحان اللہ. وہ کس انداز میں ابو طالب حمد خدا کر گئے کہ آج تک انسانیت کے پاس اس سے اعلیٰ کوئی لفظ ہی موجود نہیں، حتیٰ اس کا ہم وزن کوئی لفظ موجود نہیں کہ اس طرح سے خدا کی تعریف کی جا سکے جیسے علی کے باپ نے کی. اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے کس شان سے کی اور کس کمال سے کی. حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں قرار دیا. اور جو ہے شاید ابو طالب جانتے تھے میرے ایمان کو تسلیم کریں یا نہ کریں درود تو یہ بھی پڑھیں گے. مسلمان کی مجبوری بنا دی میرے ایمان کو مان یا نہ مان ہر نماز کے بعد مجھ پہ درود. آوازیں بلند صلوات نعرے حیدری. ہم اس اللہ کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا جسے دیکھا بھی نہیں گیا اور پہچان بھی کر لی گئی. کمال نہیں جسے کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں. کبھی کسی نے انسان نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے خدا کو دیکھ رکھا. ہاں آگے کے لیے
آج تک تو کسی نے نہیں دعویٰ کیا. آگے کے لیے کچھ پریڈکشنز ہمیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. ہاں عالم اسلام کے اندر کہ دیکھا جائے گا. ہمارا مکتب آل محمد کا وہ مکتب کہ جس کی بنیاد آل محمد سے ہے، ان کے بقول نہ دیکھا گیا، نہ دیکھا جا رہا ہے، نہ دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. عالم اسلام میں یہ ہے دیکھا نہیں گیا، دیکھا نہیں جا رہا، مگر دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. وہ جو ہے ہم تو صلاح کی جو بن دیکھے پہچانا ہوا ہے. کم از کم ایک بات تو واضح ہوگی، اگر کوئی ایسی ہستی ہو جو دیکھی نہیں جا رہی، آئندہ دیکھی جائے گی، کم از کم وہ ہستی کا وجود ہے. توجہ ہے جان محترم. کم از کم اب ایسی کسی ہستی پہ لڑا نہیں جا سکتا کہ جس کے بارے یہ عقیدہ ہو ابھی نہیں دیکھی جا رہی مگر کل کو دیکھی جائے گی. توجہ ہے جان محترم. ایسی کسی ہستی پر لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تو مسلمانوں کا توحید کے بارے میں بھی نظریہ ہے. ہم تو اللہ جو بن دیکھے پہچانا جا رہا ہے، جسے دیکھا نہیں گیا اس کی پہچان کی طرح. ایک یہودی نے اصول کافی آپ کے مکتب کی مستند ترین کتاب، اس کے اندر پورا ایک باب ہے، باب فی ابطال الرؤیا. وہ اس میں روایتیں معصومین کی اکٹھی کی گئی ہیں کہ جن کے مطابق اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا. پہلی جلد کے اندر اصول کافی کے اندر پورا باب بنایا ہے. اس میں ایک روایت ہے، ایک یہودی مولا کائنات سے پوچھتا ہے، یا علی حل رایت ربا کہیں نہ ابتدا ہو، یا علی جب سے آپ نے عبادت شروع کی ہے کہ اپنے رب کو دیکھا ہے؟ جب سے عبادت شروع کی ہے آپ نے، جب سے بندگی کی ہے کہ اپنے رب کو دیکھا؟ مولا فرمانے لگے، فقال علی تیرا کیا خیال ہے، تیرا کیا خیال ہے کہ میں کسی ایسے رب کی عبادت کروں گا جسے دیکھا نہ گیا ہو؟ حل رائے رب کہیں نہ ابتدا، یعنی کہ دیکھا ہے اسے جس کی عبادت کر. آپ نے فرمایا ما عابد، کیسے ممکن ہے اس کی عبادت کرنی جائے لما جسے دیکھا نہ گیا ہو. اب وہ پریشان ہوئے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا. واحد ہستی ہے جو اس سوال کا جواب تاریخ انسانیت میں مختلف انداز سے دے رہی. ویسے بھی انہوں نے ایسے ہی حکمران دیکھے تھے عالم اسلام کے کہ جب سوال کرو تو پھر گھر والوں سے پوچھ کر جواب دیا. آج ایک عجیب سی ہستی ہے جو آگے سے کہہ رہی ہاں تیرا کیا خیال ہے، میں اس کی عبادت کروں گا جسے دیکھا نہ گیا. بڑے تعجب میں آئے، کئی فرائض پہ آئے، یار یہ کیسے ممکن ہے؟ آج تک ایسا جواب کسی نے نہیں دیا، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. آپ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھ رکھا؟ وہ مولا نے فرمایا یاد رکھ، لا تدرک العیون فی مشاہدۃ الابصار، آنکھیں کبھی بھی اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. کبھی بھی یہ ظاہری آنکھیں اس کی نگاہ میں نہیں آ سکتی، اس کو نہیں اپنے اندر لا سکتی، اسے کور نہیں کر سکتی، اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتی. تو پھر کیسے دیکھ لیا؟ فرمایا یاد رکھ، رأت القلوب بحقائق الایمان، علی نے اسے دیکھا ضرور ہے پر ظاہری نگاہوں نے نہیں دیکھا، دل کی آنکھوں نے حق ایمان کے ذریعے اس کا مشاہدہ. سبحان اللہ. یعنی اسے ظاہری نگاہوں سے تو علی نے دیکھا ہی نہیں، علی نے اسے دیکھا ہے اپنے دل کی آنکھوں سے. اسی باب کے اندر ایک شخص نے سوال کیا، آپ کو میرے چھٹے امام مولانا جعفر صاحب